بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرات محترم معزز سامعین، پروردگار عالم کا کروڑوں احسان ہے ہم پر اور آپ لوگوں کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان جیسی دولت عطا فرمائی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ پروردگار عالم ایمان کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری نعمتیں دی ہیں، اور ان نعمتوں میں ایک نعمت ہے فہم اور ایک نعمت ہے ایمان۔ میرے دوستو، فہم یعنی دین کو سمجھنا، باتوں کو سمجھنا اور سمجھ کر کے پھر دوسروں کو سمجھانا۔ جب تک ہم کوئی بات سمجھیں گے نہیں تو ہم دوسروں کو سمجھا نہیں سکتے ہیں۔ میرے دوستو، اسی طرح کہ انسان دنیا میں بعض دفعہ بیمار پڑ جاتے ہیں اور جسمانی تکلیف ہوتی ہے انہیں، تو بڑے بڑے ہاسپٹلوں کے اندر وہ داخل ہوتے ہیں اور بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کراتے ہیں۔ وہ جس طرح یہ جسم بیمار پڑ جاتا ہے یا جسم کے کوئی عضو بیمار پڑ جائے تو آپ ڈاکٹروں سے رجوع کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اسی طرح ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے؟ بعض دفعہ اتنا کمزور ہوتا ہے جیسے کہ مکڑی کے جالا ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ کمزور۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جو روح ہے وہ بیمار پڑ جاتا ہے، اور ہم کو نظر آتا ہی نہیں ہے کہ بیماری کیا ہے، اور نہ تو ہم کسی علماء سے رجوع کرتے ہیں نہ تو کسی مشائخ سے رجوع کرتے ہیں کہ ہمارے اندر جو روح ہے یہ بیمار پڑ گیا ہے۔ بیمار کیسے پڑتا ہے؟ اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا تھا، لیکن اس ایمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا۔ کیسے برباد کر دیا؟ ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی دنیا کے اندر، وہ اپنی عزت کی بنیاد کے اوپر اس کے اندر کبر پیدا ہو گیا، تکبر آ گیا اس کے اندر، غرور آ گیا اس کے اندر۔ میرے دوستو، عزت تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اسی عزت کے ایک قسم ہے حب جاہ، یعنی بڑا بننا۔ ہم بھی اپنے گاؤں کے چودھری ہیں، ہم بھی اپنے گاؤں کے سرپنچ ہیں، ہم بھی اپنے گاؤں کے بڑے بڑے عہدے کے اندر ہیں، اور ہم اپنے گاؤں کے اندر بڑے زمیندار ہیں، تو جس کو چاہا جو چاہا بول دیا۔ میرے دوستوں، یہ کبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسما ہے المتکبر، تکبر۔ اور احادیث کے اندر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو انسان بنا کر کے بھیجا ہے، وہ اپنے اندر کبر کو پیدا نہ کرے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں، اگر میرے بندوں میں سے کسی کے اندر کبر آ گیا، تکبر آ گیا، غرور آ گیا، تو میرے دوستو اللہ نے فرمایا، ایک حدیث، ایک روایت تو یہ ہے کہ ہم اس کی گردن کو مروڑ دیں گے، دوسری روایت یہ ہے کہ ہم اسے نچوڑ دیں گے، جیسے کہ کپڑے کو بھگا کر کے ہم اس کو نچوڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے کسی بندوں کو اس طرح نچوڑ دے اور اس کی گردن کو توڑ دے تو دنیا کے اندر کوئی ہے انسان ایسا جو ہمیں بچا سکے؟ اس وجہ سے میرے دوستو، تکبر بہت بڑا بیماری ہے، یہ حسد کرنا بہت بڑا بیماری ہے۔ یہ روح اتنا کمزور ہو جاتا ہے اس سے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کے اوپر عذاب نازل کرتے ہیں جو اور بہت سارے عذاب ہیں، ان میں سے ایک عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فہم سلیم کو سلب کر لیتے ہیں۔ سوچنے اور سمجھنے کی جو صلاحیت اللہ نے دی تھی ایمان کے ساتھ ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سلب کر لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں۔
اب وہ انسان بالکل پاگل کی طرح ہوتا ہے، دیکھنے میں تو اچھا ہٹا کٹا نظر آئے گا کیونکہ گھی اور مکھن کھا رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو ٹھکرا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہے اس بنیاد کے اوپر اپنے اندر تکبر اور غرور اور دوسروں سے حسد اور کینہ اور بغض، ساری چیزیں، یہ ساری بیماریاں ہمارے اندر آ چکی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر پہلا عذاب نازل یہ کریں گے کہ فہم سلیم، جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سلب کر لیں گے، چھین لیں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی کوئی سمجھ عطا فرمایا تھا یا علوم الہیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی سلب کر لیں گے، چھین لیں گے۔ آپ کے اندر، دلوں کے اندر کچھ بھی نہیں رہے گا سوائے کینہ کے، سوائے بغض کے اور حسد کے، اس کے علاوہ آپ کے دلوں کے اندر کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اس وجہ سے میرے دوستو، آپ کسی کے خلاف اپنے دلوں کے اندر کینہ نہ رکھیں اور تکبر کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تکبر یعنی ہم بڑے ہیں، حب جاہ، حب جاہ آتا ہے کسی کو دولت کی بنیاد کے اوپر، اور کسی کو بنگلہ اور کوٹھی کی بنیاد کے اوپر، اور کسی کو بڑے بڑے عہدے کے اوپر چلے گئے ہیں، اس کی وجہ سے کبر آ جاتا ہے۔ میرے دوستو، آپ دیکھتے ہوں گے کہ کسی بھی جھاڑ کے اندر، درخت کے اندر جب پھل آ جائے تو وہ جھک جاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنی نعمتوں سے نوازا کہ گاؤں اور سماج کے اندر زمیندار بنایا، وزندار بنایا آپ کو، اور چاہے گاؤں اور شہر کے اندر رہیں، آپ کو اللہ نے کوٹھی بھی دیا، بنگلہ بھی دیا، گاڑی بھی دی، بہت ساری نعمتوں سے نوازا، اور اس کی وجہ سے آپ کے اندر غرور اور تکبر آ گیا۔ میرے دوستو، غرور اور تکبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ برداشت نہیں کریں گے۔ بعض لوگ غیبت کے اندر مبتلا ہیں، بعض لوگ چغل خوری کے اندر مبتلا ہیں، بعض لوگ حسد کے اندر مبتلا ہیں۔ اتنی ساری بیماریاں روح کے اندر آ جائے، بتائیے آپ وہ روح زندہ رہے گا؟ زندہ نہیں رہے گا۔ ایسا انسان زندہ لاش ہے، مردہ ہے، وہ زندہ ہے ہی نہیں۔ میرے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کا عقل سلیم کو سلب کر لیں گے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیں گے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور عطا فرمایا تھا۔ ایمان ایک نور ہے، الایمان نور۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الایمان نور، اور ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں العلم نور، ایمان بھی نور ہے اور علم بھی نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم بھی عطا کیا تھا، چاہے وہ دنیا کا علم ہو یا آخرت کے علم ہو۔ میرے دوستو، چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ غیر عالم ہو، کسی کے اندر تکبر آ جائے، کسی کے اندر غرور آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہرگز ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ انبیاء علیہ السلام کو برداشت نہیں کر رہے ہیں، جائے کہ عام انسان کو برداشت کرے، اللہ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، اپنے دلوں کے اندر یہ تمام بیماریوں کو آنے نہ دیں۔ جبکہ غیبت کرنا، غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ میرے اندر اگر کوئی برائی ہے، آپ اس برائی کو دوسروں سے تذکرہ کر رہے ہیں، اور یہ غیبت ہے۔ اور جو انسان غیبت کو سن رہا ہے، احادیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیبت سننے والے کے کانوں میں سیسا پگھلا کر کے ڈالیں گے۔ جب سننے والے کے لیے یہ عذاب ہے تو جو غیبت کر رہے ہیں اس کے لیے کیا عذاب ہو سکتا ہے، آپ خود ہی اندازہ کر لیجئے۔ اور غیبت کرنے کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت کرنے والا گناہ کے اندر ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے ایک دن میں 36 مرتبہ گناہ کرے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس وجہ سے میرے دوستو، غیبت کرنا چھوڑ دیجئے اور حسد کرنا چھوڑ دیجئے۔ اور جو لوگ دنیا کے اندر حسد میں مبتلا ہیں،
میرے دوستو آخرت کے اندر مصنف ابن شیبہ حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر حدیث موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو حکم دیں گے میدان حشر میں جب جنت اور جہنم میں لے جانے کی باری آئے گی تو فرمائیں گے میرا فلاں بندہ فلاں جگہ ہے اس کو لے کر کے آؤ، اور ذرا یہ بڑے بڑے محل جو جنت کے اندر ہیں دکھاتے ہوئے آنا۔ میرے دوستو پوری تفصیل ہے حدیث کے اندر، فرشتے جاتے ہیں اور اس آدمی کو لے کر کے جنت کے کنارے کنارے لے کر کے آتے ہیں، اور وہ دیکھتے کیا عالیشان بنگلہ ہے، ایسا بنگلہ جو دنیا کے اندر ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ پروردگار عالم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور پروردگار عالم فرماتے ہیں وہ تو دلوں کو بھید بھی جاننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ فلاں جگہ تم کیا سوچ رہے تھے، کیا ارادہ کر رہے تھے؟ وہ بندہ کہے گا اے بار الہا میں وہاں پہ دل کے اندر یہ تمنا کر رہا تھا کاش یہ بنگلہ میرا ہوتا، یہ بلڈنگ میری ہوتی اور میں اس کے اندر رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو تمہیں معلوم ہے کہ اس کی قیمت کتنی ہے؟ کم از کم تم پوچھ لیتے کہ کتنی لاگت ہے اس کی، اس بلڈنگ بنانے کی خرچ کیا ہے؟ وہ بندہ کہے گا اے بار الہا میں تو کچھ بھی نہیں پوچھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کریں گے، فرمائیں گے میں نے یہ بلڈنگ، یہ محل جو سونے چاندی زبرجد بہت ساری چیزوں کی ہوگی بنی ہوئی ہو، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں نے اس بلڈنگ کو اس بندے کے لیے تیار کیا ہے جو دنیا کے اندر سماج اور معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کسی سے حسد نہ کرتا ہو، کسی کی غیبت نہ کرتا ہو، ایسے لوگوں کے لیے میں نے یہ بلڈنگ تیار کی ہے اور اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہے۔ بتائیے اتنی بڑی دولت کو ہم دنیا کے اندر دوسروں کے بارے میں یہ فلاں آدمی ایسا ہے فلاں آدمی ویسا ہے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ اور اگر آپ اس آدمی کو سمجھانا ہی چاہتے ہیں تو آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فون اٹھائیے، فون کیجئے اور کہیے کہ آپ کے اندر حضرت یہ برائی ہے، تاکہ حضرت آپ کو اچھے انداز میں سمجھا دے۔ کیونکہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر ہیں پھینکتے، دیوار آہنی پہ حماقت تو دیکھیے۔ شیشے کے گھر میں خود بیٹھے ہوئے ہیں اور شیشے کے گھر میں بیٹھ کر کے آہنی دیوار کے اوپر پتھر مار رہے ہیں، اور اگر وہ پلٹ کر کے ایک پتھر مار دے تو آپ کا شیشے کا جو محل ہے وہ چکنا چور ہو جائے گا۔ میرے دوستو آپ ایک مثال سے سمجھیے، فرمایا کہ ایمان نور ہے، علم بھی نور ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث احیاء العلوم کے اندر امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ علم انما العلم نور یقذف فی القلب، علم ایک نور ہے، انما الایمان نور یقذف فی القلب، دونوں طرح کی روایت ہے، ایمان کا الفاظ بھی ہیں اور علم کے الفاظ بھی ہیں۔ فرمایا کہ یہ نور ہے، وہ روشنی ہے۔ ایک کمرہ ہو اور کمرہ میں تاریک ہو، اندھیرا ہو، کہ پورے کمرے کے اندر تاریکی چھائی ہوئی ہے اور بالکل اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور کمرے کے اندر بھی وہ نیچے تہخانہ ہے، وہ بھی اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ آپ اس تہخانے کے اندر جائیں اور ایک بلب جلائیں، آپ بلب جلاتے ہی معلوم ہو جائے گا کہ تہخانے کے اندر کتنے سانپ ہیں اور کتنے بچھو ہیں، کتنے کاکروچ ہیں، آپ کو نظر آئے گا، کتنے الماری ہیں، کتنے صوفہ سیٹ ہیں، یا کیا کیا چیزیں تہخانے کے اندر ہے، بلب جلاتے ہی معلوم ہوگا۔ آج ہمارے دلوں کے اندر اگر ایمان کا بلب جل رہا ہے اور علوم کا بلب جل رہا ہے تو پہلے وہ دل کو دیکھے گا دل کے اندر کتنی گندگیاں ہے میرے دوستو، اور اگر وہ دیکھ لیا کہ دل کے اندر اتنی گندگیاں ہے اور دل کے اندر حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، غرور بھی ہے، تکبر بھی ہے، چوری بھی ہے، ڈکیتی بھی ہے، اور دوسروں کے ساتھ جو ظلم کیے ہیں وہ ساری چیزیں ہیں، کمرہ بالکل بھرا ہوا ہے، یہ دل ایک کمرہ مان لیجئے، اس کے اندر یہ تمام چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں، اس جگہ نہ ایمان رہے گا اور اس جگہ نہ علم رہے گا۔
کچھ بھی نہیں رہے گا. اور موت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ذرہ برابر بھی کچھ رہے گا بھی ایمان، اس کو بھی چھین لیں گے، سلب کر لیں گے. اور گاؤں اور سماج کے اندر جب آپ کی موت ہوگی تو معلوم ہوگا دنیا والے یہ کہیں گے کہ بڑا زمیندار تھا اور اس کی موت ہو گئی، مر گیا وہ. اس وجہ سے میرے دوستو، آپ کسی کے خلاف زبان نہ کھولیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی سے حسد نہ کریں، اور تکبر اور غرور تو کرے ہی نہیں. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے انا الملک، میں بادشاہ ہوں. این المتکبرون، کہاں ہے متکبرین کی جماعت؟ فرشتے ایک جماعت کو اٹھائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے اسے اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو. کیا حشر ہوگا ہمارا. دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ چہرے سے صالحین کا جو نور ہوتا ہے وہ چھین لیں گے. چاہے یہ تمام بیماریاں عالم کے اندر پیدا ہو جائے، چاہے یہ تمام بیماریاں غیر عالم کے اندر پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کو چھین لیں گے میرے دوست. اس وجہ سے اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے، اسے بچا کر کے چلیے. اللہ نے علم کی دولت دی ہے، اسے بچا کر کے چلیے. اللہ نے آپ کو دنیا کے اندر عزت دی ہے، شہرت دی ہے، اور بڑا بڑا بنگلہ دیا ہے، اور بڑی بڑی گاڑیاں دی ہے، تو آپ کے اندر عاجزی و انکساری آ جانی چاہیے. اتنی عاجزی و انکساری. آپ دیکھ لیجئے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت، آپ دیکھ لیجئے خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت، آپ دیکھ لیجئے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت. چلتے چلتے لوگ گالیاں بھی دے دیتے تھے لیکن پلٹ کر کے دیکھتے بھی نہیں تھے. اس وجہ سے میرے دوستو، یہ دل ایک کمرہ ہے، اس کے اندر ایمان اور یقین ہی کو رہنے دیجئے، اس کے اندر علم کو بھی رہنے دیجئے. اور ایسی تمام بیماریاں اگر ہے تو تمام بیماریوں کو نکال باہر کریں. ورنہ میرے دوستو، آپ خانہ کعبہ کی دیوار سے چمٹ کر کے روتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توبہ بھی قبول نہیں کریں گے. اس وجہ سے میرے دوستو، آپ بچیے تکبر سے، آپ بچیے غرور سے، آپ بچیے حسد سے، آپ بچیے غیبت سے، چغلخوری سے. یہ تمام بیماریاں ایسی بیماریاں ہیں جو آپ کو قبر کے اندر ساتھ میں اترے گا، اور وہاں جب منکر نکیر پوچھے گا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جواب دے ہی نہیں سکتے ہیں. وہ پوچھیں گے ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ میرے اندر تو غیبت ہے، میرے اندر تو بہت ساری گندگیاں بھری ہوئی ہے. کیا جواب دیجئے گا آپ؟ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے. تڑپتے رہیں گے آپ. اس وجہ سے میرے دوستو، چند دن کی زندگی ہے یہ، اور اللہ نے جو زندگی دی ہے امتحان کے لیے بھیجا ہے. ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں، اور اپنے دلوں کو بالکل پاک اور صاف رکھیں ایسی تمام گندگیوں سے. ورنہ میرے دوستو، آپ کہیں کا نہیں رہیں گے. ہاں، نہ رام ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو. ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے دنیا مل جائے. دنیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون کو بھی دیا تھا، دنیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نمرود کو بھی دیا تھا، دنیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قارون کو بھی دیا تھا، دنیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ حامان کو بھی دیا تھا، دنیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ابی بن خلف کو بھی دیا تھا. دیکھ لیجیے کیا حشر ہوا ان کا. اتنی دولت دی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ، بعض لوگوں کو پوری دنیا کی سلطنت دی تھی، لیکن کیا حشر ہوا. اور خود شیطان کو دیکھ لیجئے، فرشتوں کا استاد تھا، اور جب انہوں نے تکبر اور غرور کیا اور کیا کہا، ابا واستکبر، انکار کر دیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافرین میں سے ہو گیا. جب ایک انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان بنایا اور اس کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائے تو وہ بھی کافرین کے اندر شمار ہو جائے گا. اس وجہ سے میرے دوستو، اللہ نے ایمان دیا ہے تو ایمان کی حفاظت کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے تو اس علم کا صحیح استعمال کیجیے. اور علم جب آ جاتا ہے نا، روشنی جب آ جاتی ہے تو پہلے وہ دیکھے گا دل کو، دل کے اندر کیا کیا ہے.
پہلے سے کمرہ بالکل فل ہے، رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے، تو رہے گا ہی نہیں وہاں پہ، نکل جائے گا میرے دوست۔ ایمان سے بھی ہاتھ دھو لیں گے آپ اور علوم الہیہ سے بھی ہاتھ دھو لیں گے میرے دوستو، اور اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں۔ اللہ کا عذاب جب نازل ہوگا تو پہلے ان دو چیزوں کو چھین لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، فہم سلیم کو بھی سلب کر لیں گے اور علوم الہیہ کو بھی سلب کر لیں گے، یہ دنیا کے اندر عذاب ہے، اور موت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کو بھی سلب کر لیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کو ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے دل میں رائی کے برابر بھی، رائی سمجھتے ہیں نا، رائی کے برابر بھی تکبر ہو، غرور ہو، حسد ہو، کینہ ہو، رائی کے برابر بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ دیکھیے صحیح مسلم۔ اس وجہ سے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو علوم اللہ تبارک و تعالیٰ دیے ہیں اس کا بھی صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔